نواز شریف صاحب جب بھی لندن میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو باہر جو ہے جو ہجوم لوگوں کا اکٹھا ہوتا ہے، جو وہ گالیاں دیتے ہیں، تو کیا میاں صاحب کو کبھی یہ انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ یار یہ تو مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، تو مجھے جانا چاہیے پاکستان؟ یہاں پہ نواز شریف صاحب اس ڈیرے پہ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ کیسی دیکھتے ہیں آپ؟ کیا مسلم لیگ نون ختم ہونے والی ہے؟ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اس پہ سے نون کو ہٹا کے شین کو لایا جا رہا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ مریم نواز ابھی پارٹی کے جو ہے نائب صدر ہیں، ٹھیک ہے، آپ موروثیت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں؟ شاہد حقان عباسی صاحب کو تو سر وزیر اعظم بھی بنایا گیا تھا، تو کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ شاہد حقان عباسی نے کیوں علیحدگی اختیار کی مسلم لیگ نون سے؟ سر مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے ٹھیک کیا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انور زیب، اور آج ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں، سیاسی تو ہیں ہی، سماجی بھی ساتھ ہیں، اور ان کا ایک مین تعارف یہ ہے کہ یہ ناصر بھٹ صاحب کے بانجے ہیں۔ وہ ناصر بھٹ صاحب جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ آج ان سے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی، اور کیا عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہونے والی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک بالکل۔ اچھا، سب سے پہلے میں اب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ناصر بھٹ صاحب، کچھ ان کی کوالٹیز آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کوالٹیز تو ہر انسان کو اللہ پاک نے اپنے اپنے حساب سے پیدا کیا، اور کسی کی کوالٹیز آپ اڈاپٹ ضرور کر سکتے ہیں، اس کی کوالٹی ایز اٹ از آپ میں آ نہیں سکتی۔ نواز شریف صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی ہے سر آپ کی؟ جی میری ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب سے، اور الحمدللہ میں ملاقات میں میاں صاحب کے ساتھ گپ شپ کا بھی شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ۔ اچھا، مریم بی بی سے؟ جی مریم بی بی سے ایز سچ میری ملاقات تو نہیں ہوئی، جی۔ بٹ انہیں قریب سے دیکھا، اور ملاقات میں مطلب تھی بٹ ہو نہیں سکی کیونکہ میں نہیں جا سکا کسی یہاں وجہ سے۔ پہ نواز شریف صاحب اس ڈیرے پہ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ نہیں، میاں صاحب یہاں پر نہیں آئے، کیونکہ کچھ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی معاملات اور کچھ ایریا ایسا ہے جس وجہ سے نہیں آ سکے۔ اچھا، مسلم لیگ نون کی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ کیسی دیکھتے ہیں آپ؟ کیا مسلم لیگ نون ختم ہونے والی ہے؟ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اس پہ سے نون کو ہٹا کے شین کو لایا جا رہا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ دیکھیں جی، جب سے میاں صاحب پالیٹکس میں آئے جی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد ہی یہ جو ہمیشہ سے جو سیاسی پنڈت ہوتے ہیں، یہ کچھ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون ہی مسلم لیگ ہے، جی۔ اس میں نہ شین کا تصور ہے، نہ سین کا تصور ہے، نہ عین کا تصور، نہ کسی کا تصور ہے، نہ مسلم لیگ نون کے بغیر مسلم لیگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ باقی یہ ہمیشہ سے باتیں ہوتی آئی ہیں، مسلم لیگ نون تو وہیں پہ ہے، باقی جنہوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی وہ دیکھیں مختلف شکلوں میں آپ کو نظر آئیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، مریم نواز ابھی پارٹی کے بعد جو ہے ابھی پارٹی کے جو ہے نائب صدر ہیں، ٹھیک ہے، آپ موروثیت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں، موروثیت کی سیاست پہلے تو دیکھا جائے نا، موروثیت ہے کیا؟ میں موروثیت کی سیاست پہ اس وجہ سے بھی یقین رکھتا ہوں کہ اس کے باپ کی پارٹی ہے، انہوں نے اتنی محنت سے ایک ایمپائر کھڑا کیا ہے، اس کے وارث ہیں۔ میں بحیثیت پاکستانی مسلم لیگ نون کا ورکر ہونے کے ناطے میاں محمد نواز شریف کے بعد مریم بی بی کو اس پارٹی کا ہیڈ دیکھتا ہوں اور انہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب بھی تو تھے سر، شاہد حقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، موسٹ سینئر جو پولیٹیشین ہیں، وہ بھی تو تھے سر، اس کا حصہ تھے نون لیگ کا۔ دیکھیں بالکل حصہ ہیں، وہ ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں، وہ ہماری پارٹی کے روح رواں ہیں، وہ ہماری پارٹی کی جان ہے، ان کی قربانیاں۔ لیکن دیکھیں، ووٹ جو ہے نا، ووٹ یہ جتنے بھی لیڈرشپ ہے یہ ساری میاں محمد نواز شریف کے ٹکٹ کی محتاج ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کا جو بھی ورکر ہے اس نے مریم بی بی کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گئی بات موروثیت کی، تو کوئی بھی شخص ہے، اب میں ہوں، ہمارا ڈیرا ہے، ہم تھانے ہاسپٹلز کے لوگوں کے کام کرواتے ہیں، چیزیں ہیں، لوگوں میں جرگے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہی لوگوں کی ایک امید ہوتی ہے کسی سے، اور ہم امیدوں پر جب پورا اترتے ہیں تو وہ ہمیں ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہی ووٹ دیں، آپ کے ہی ساتھ چلیں۔
تو اس کو موروثیت آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے. باقی آپ دیکھ لیں جو لوگ گراس روٹ لیول سے آتے ہیں اوپر تو وہ بھی کسی جگہ سٹینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بچے ہی آتے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب کو تو سر وزیر اعظم بھی بنایا گیا تھا، تو کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ شاہد حقان عباسی نے کیوں علیحدگی اختیار کی مسلم لیگ نون سے؟ سر دیکھیں پھر اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تو اس میں موروثیت تو نہیں آئی. اس وقت تو شہباز صاحب بھی اب کیوں چھوڑا، اب کیوں علیحدگی اختیار کی؟ سر کوئی علیحدگی اختیار نہیں کی. آپ نے انٹرویو نہیں دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ برملا اظہار کیا کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو گھر جاؤں گا، کہیں بھی نہیں جاؤں گا. وہ ہمارے لیڈر ہیں اور یہی تو حسن ہے جمہوریت کا. دیکھیں ہماری پارٹی میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوئی شوکاز نوٹس نہیں جاری ہوا، باقی تو دوسری پارٹیوں میں اتنی امریت ہے کہ لیڈر کے سامنے بات تک نہیں کی جا سکتی. اور مریم بی بی نے بھی بڑے کھلے دل سے کہا کہ وہ ہمارے سینئر ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں. آپ عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں عمران خان کو لیڈر نہیں مانتا، بٹ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ عمران خان کی فالوور ہے. عمران خان جن لوگوں کے لیڈر ہیں ان کے ہیں، میرے تو ہرگز نہیں ہیں، میں انہیں نہیں مانتا ہوں. مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے ٹھیک کیا یا نہیں؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ چاہتا تھا کہ عمران خان 5 سال پورے کرے، لیکن عمران خان نے اس نہج پہ ملک کو پہنچا دیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کرتے. عمران خان صاحب کے انٹرویوز دیکھ لیں، وہ کہتے تھے ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے IMF کے ساتھ ڈیل نہ کی یا ان کے پاس نہ گئے تو ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو دیکھا ہوگا بہت سارے کلپس وائرل ہوتے ہیں. سارے پاکستان میں 72 سالوں میں سب نے مل کر $100 پہ پہنچایا، سب نے مل کر 24,000 ارب قرضہ پہنچایا. لیکن عمران خان صاحب واحد آدمی تھے جس دن اس ملک سے گئے $190 تھا. جب عمران خان صاحب اس ملک سے گئے، جب آئے تو 24,000 ارب قرضہ تھا. جب عمران خان صاحب گئے تو اس ملک میں 48,000 ارب قرضہ تھا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ بھی کوئی سٹارٹ نہیں کیا، سوائے سیاسی وکٹمائزیشن کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے اگر کچھ کیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا ملک یہاں پہ نہ کھڑا ہوتا. نواز شریف سے بیٹر کام کر رہے ہیں ابھی شہباز شریف صاحب یا نہیں؟ دیکھیں ہماری PDM کی صورت میں حکومت ہے ہماری. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 ماہ نہیں، جب سے باجوہ صاحب گئے نومبر کے بعد، اب سے 10-15 دن بعد ہماری آزاد حکومت آئی ہے. اب ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں کیونکہ پہلے سے پیچھے سے بھی سپورٹ حاصل رہی ہے. سر سلمان بٹ صاحب جو ہیں ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں، تو کیا خبر ہے سر میاں صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب ہمارے الحمدللہ ہر دل عزیز لیڈر ہیں، پوری قوم کی آواز ہے. اور میاں صاحب عنقریب انشاءاللہ کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے نہیں آ رہے، عنقریب ہمارے درمیان موجود ہوں گے. اور یہ انشاءاللہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری کیمپین ہوگی الیکشن کی وہ انشاءاللہ آ کے میاں صاحب اس کو خود لیڈ کریں گے. آج کل سر گرفتاریوں کا سیزن ہے، زیادہ تر جو ہے پاکستان PTI کے جو ہے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنی مفاد کے لیے اپنے مطلب کہ جو ان کی حکومت جب تھی تو ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے تھے. اب نون لیگ کی حکومت ہے تو اب وہ PTI والوں پہ جو ہے نا کیسز کر رہے ہیں اور ان کو گرفتار کروا رہے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے ان سب کو اندر کروا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے گھر میں میرا چھوٹا بھائی حمزہ وہ 6 ماہ FIA کی قید میں رہا، ہم تو ہرگز نہیں روئے. یہ تین یہ جو جیل بھرو طریقوں کا اعلان کر رہے ہیں، جو کہتے تھے جیل ہماری سسرال ہے، یہ 3 دن میں رونے لگ پڑے. اور ان پہ ہرگز سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی. یہ اپنی زبان اور اپنے الفاظ کے چناؤ، اداروں کو تنقید برائے تنقید، صرف جب ان کے ساتھ تھے ادارے تو تب تو بالکل ٹھیک تھے. اب یہ صرف اتنے اندھے اور اقتدار کے بھوکے لوگ کہ انہیں گالیاں جب ان نظر آ رہا ہے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جب انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ گالیاں دینے پہ اتر آئے ہیں. اور یہ ہرگز یہ یاد رکھیے گا، کیا جس وقت آپ نے جھوٹی پاؤڈر اس پہ ڈالا رانا ثناء اللہ صاحب پر، وہ سچا تھا. بعد میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں یہ یار جھوٹے کیس تھے. شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، کتنے لوگوں کو انہوں نے بے گناہ جیل دکھائی. یہ وہاں پہ ویڈیو کیمراز میں دیکھتے تھے کہ
خواجہ آصف کہیں نیچے تکیہ تو نہیں لے رہا, اوپر کمبل نہ کر لے, تو آپ اس کو سیاسی وکٹمائزیشن یہ کہتے تھے یا اس کو کہتے ہیں؟ ابھی احتساب شروع ہو گیا ہے کیونکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سب کا احتساب کروں گا. تو یہ جو ابھی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یہ پچھلی بھی کئی حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں. مشرف دور میں شیخ رشید صاحب رہ چکے ہیں, اچھا فواد چودھری صاحب رہ چکے ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی وہ تھے. تو کیا احتساب کہیں ایسا تو نہیں ہے احتساب شروع ہو گیا یہاں سے اب؟ دیکھیں احتساب کی بات آپ کرتے ہیں تو کون سا احتساب؟ احتساب کی اگر بات ہوتی تو جو اس ملک میں ایک نعرہ لے کے آیا کہ میں احتساب کروں گا, تو پھر جب اپنے لوگوں کی بات آتی تھی تو احتساب ہرگز نہیں کرتے تھے. اپنے لوگوں کے لیے جب معلم جبا کی بات آئی, بلین ٹریز کی بات آئی, بی آر ٹی کی بات آئی, تو یہ سٹے لینے کے لیے عدالت میں چلے جاتے تھے. احتساب تو یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہو, میرا بھائی ہو, اگر ان پہ احتساب کی بات آئے تو میں سب سے پہلے کہوں کہ انہیں احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ نہیں کہ میں ان کے پیچھے شیلڈز لے کے کھڑا ہو جاؤں فرنٹ پہ کہ نہیں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. لوگوں کو چور چور کہنے والے آج اللہ نے ثابت کیا, مکافات عمل ہے کہ وہ خود چور ثابت ہو رہے ہیں الحمدللہ. آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں صحیح طرح سے ڈیلیور ہوا ہے, صحیح طریقے سے کام ہوا ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں اس قرضے کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکے, وہ پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا ہے؟ یا نواز شریف صاحب کے دور میں ٹھیک طرح سے کام ہوا ہے یا عمران خان صاحب کے دور میں ٹھیک؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے دور میں ٹھیک ہوئے؟ دیکھیں آئی ایم ایف سے ایک پروگرام کمپلیٹ ہوا 2017 میں, میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں, جب آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا. اگر ہم نے قرض لیے آئی ایم ایف سے تو پھر دیکھیں نا, ہم نے بنایا بھی تو ہے. آپ آئیں پورا پاکستان دیکھیں, گھومیں, آپ کو نظر آئے گا ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے, ہم نے اس ملک میں ڈیلیور کر کے دکھایا. عمران خان صاحب نے 34,000 ارب قرضہ لیا 3-3.5 سال میں, جتنا 72 سال میں نہیں لیا گیا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ کسی جگہ کوئی میگا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ پیسے کہاں گئے؟ ہمارا تو یہ قوم کا ایک پوچھتی ہے نا آپ سے کہ آپ نے اتنے پیسے لیے, وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ تو چور بھی نہیں تھے. اچھا, مریم نواز کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی آپشن ہے جو الیکشن لڑ سکے؟ دیکھیں چوائس پارٹی کوئی ہماری چھوٹی پارٹی نہیں ہے, تمام پاکستان میں اس کی روٹس ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز کے علاوہ آپشن نہیں ہے. دیکھیں بات وہ ہے ایکسیپٹنس کی. جب ورکر نے ایکسیپٹ کر لیا ایک کو کہ میں میاں صاحب کے بعد ہماری امید ہے, وہ کراؤڈ پلر ہیں, وہ ایک کرسمیٹک پرسنالٹی ہیں, اور مطلب ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پی ایم ایل این ورکر, میں مریم بی بی کو آگے دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا فیوچر ہیں. تو یہ مسلط نہیں کیا جا سکتا, نہ مریم بی بی مسلط ہوئی ہیں, وہ ایز اے ورکر کام کرتی رہی ہیں پارٹی میں, وہ لیڈر کی بیٹی ہیں, انہوں نے ہماری طرح گراؤنڈ لیول پہ کام کیا, تو آج وہ الحمدللہ اسٹیج پہ. نواز شریف صاحب جب بھی لندن میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو باہر جو ہے جو ہجوم لوگوں کا اکٹھا ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کسی بھی پارٹی سے وہ تعلق ہو یا نہ رکھتے ہوں کسی پارٹی سے تعلق, لیکن وہ جو وہاں پہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں, جو وہ گالیاں دیتے ہیں, جو اس طرح کرتے ہیں, تو کیا میاں صاحب کو کبھی یہ انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ یار یہ تو مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں, تو مجھے جانا چاہیے پاکستان اور جو بھی ہے اس کا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں جو ایسی تربیت ہے ویسا ہی آپ پھل پاتے ہیں. انہوں نے جو سیکھا, جو ان کا لیڈر جو گندی زبان استعمال کرتا ہے, تو آگے ان کے فالورز کی بھی وہی حالت ہے. اب یہ مانیں کہ میاں صاحب نے کبھی بھی عمران صاحب کے علاوہ انہیں کبھی نہیں بلایا, اور میاں صاحب آئیں گے انشاءاللہ. باقی یہی تو جمہوریت کا حسن ہے, وہ آگے باہر شور کرتے ہیں, اور جس وقت ہمارے اگر کوئی ورکرز وہاں پہ جا کے اگر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بالکل جمہوری نہیں ہے, کیونکہ ان کے سامنے آپ فرعونیت کی طرح, ایک فرعون کی طرح, ایک ڈکٹیٹر کی طرح یہ پارٹی چلا رہے ہیں. ان کے سامنے تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. جو صحافی ان سے اگر کوئی کویسچنز کرتا ہے جو انہیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کویسچنز ٹھیک نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو یار لفافہ صحافی ہے. دیکھیں جس شخص کو مطلب جو ڈکٹیٹر ہے, عمران خان ایز اے ڈکٹیٹر اپنے آپ کو انہوں نے مطلب شو کیا ہے, اور ان کے سامنے کسی صحافی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان سے لکھے بغیر یا پوچھے بغیر کوئی سوال کر سکے. اور جو ان کے انقلابی صحافی ہیں وہ آپ انہیں, میں تو انہیں صحافی سمجھتا ہی نہیں, تو نہ کہتا ہوں, کیونکہ وہ سارے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہاں میں انہیں پی ٹی آئی کا ورکر ضرور کہہ سکتا ہوں, خیر میں انہیں صحافی نہیں مانتا ہوں. نام لے سکتے ہیں ان کے سر؟ جی بالکل لے سکتا ہوں. کس کس کون کون شامل ہے اس میں سر؟ اس میں عمران ریاض سر فہرست ہیں, صدیق جان سر فہرست ہیں, سمیع ابراہیم سر فہرست ہیں, بڑے لوگ ہیں.
بہت کافی شکریہ آپ لمبی کا، کتاب ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جی ٹائم دیا۔ شکریہ، تھینک یو. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔